اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ تحفہ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت، اور مراد دینی تعلیم و تربیت۔ میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ماں باپ بننا آسان ہے، کامل ماں باپ بننا مشکل ہے۔ میاں بیوی بننا آسان ہے، کامل اور صحیح شرعی میاں بیوی بننا مشکل ہے۔ جادو قبول ہوا، یہ مبارک ہو، آپ شوہر ہو گئے، آپ بیوی ہو گئے۔ 1 سال بعد کاکا بنی دنیا میں تشریف لے آیا، یہ مبارک ہو، آپ باپ بن گئے ہیں، آپ ماں بن گئے ہیں، بڑا آسان ہے۔ لیکن اب شرعی لحاظ سے صحیح بیوی بننا، صحیح شوہر بننا، صحیح ماں باپ بننا، یہ ہے کمال۔ اور اس کے لیے علم سیکھنا ہو۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، لڑکے سے پوچھتے ہیں بیٹا کوئی ڈیمانڈ ہو، کوئی پسند ہو تو بتاؤ، بس یہاں تک کر ہونا چاہیے، کالے بال ہو، گورا رنگ ہو، گوروں کی طرح ہلنے والی آنکھیں ہو، سفید دانت ہو، خوبصورت سی ہو، اچھی پڑھی لکھی ہو، اور کچھ نہیں چاہیے۔ لڑکی والوں کو کیا چاہیے؟ جی بیٹا اچھا کماتا ہو، باقی چھوٹا موٹا سب کچھ چل جائے گا، گھر اپنا ہو، ساس اگر مری ہوئی ہو تو بہت اچھی بات ہے، یا گونگی ہو تو اور اچھی بات ہے، یا اپاہج ہو تو پھر بھی چلے گی، اور نندے کوئی بھی نہ ہو تو سب سے بیسٹ ہے۔ یہ ہو گیا نہیں؟ ہم سمجھ میں آ گئے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا، لڑکے والے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے بیٹی کی دینی تربیت کی ہے، اسے پتا ہے کہ اس کا کیا کیا حق ہے، شوہر کے کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا شوہر کے حقوق اس پر لازم ہے، کون سے الفاظ شوہر نادانستہ طور پر بھی زبان سے نکال دے تو طلاق پڑ جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اگر پتہ نہیں ہوگا تو آپس میں زنا ہوتا رہے گا، گناہ ہوتا رہے گا۔ آپ نے بیٹی کو سکھایا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہ لڑکی والے پوچھتے ہیں کہ لڑکے کو نان رکھنے کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے، کتنا نان رکھنا واجب ہے، کیا کیا چیزیں نان رکھنے میں داخل ہے، بیوی کا کیا کیا حق ہے، گھر کا کام کاج کرنا بیوی پر لازم ہے یا نہیں، شوہر کی خدمت کا شرعی تصور کیا ہے، بیوی کے لیے الگ رہائش کا تصور کیا ہے۔ کیا تمہارے لڑکے نے حیض و نفاس کے مسئلے سیکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ جسمانی ریلیشن میں ان مسائل کا سیکھنا دونوں پر فرض ہے، یہ دونوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ چونکہ شرعی مسئلہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، اگر کوئی اپنی زوجہ کے ساتھ حالت حیض میں تعلق قائم کر لے اور بیوی پریگننٹ ہو جائے تو حالت حیض میں قربت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الحرام ہوگا۔ میں ولد الزنا نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے ولد الزنا، ایک ہوتا ہے ولد الحرام۔ ولد الزنا وہ جو اجنبی عورت سے تعلقات کیا جائے بچہ پیدا ہو، یہ ولد الزنا ہے۔ اور جس عورت سے تعلق قائم کرنا جائز ہو لیکن حرام طریقے سے تعلق قائم ہو اور بچہ پیدا ہو، ولد الحرام ہے۔ اور آپ یقین کیجیے کہ میرے پاس ایسی کتنی میل آتی ہے کہ اس طرح کے بچے پیدا ہو گئے، وجہ کیا ہے معلوم نہیں۔ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے، شوہر حضرات ہمیں میل کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا اس طرح حضور واجب ہو جاتا ہے؟ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی 10 سال ہوئے ہیں اس کے ساتھ، تو 10 سال تک تم چنے بیچتے رہے تھے، 10 سال کے بعد میں تم بچوں والے مسئلہ ہم سے معلوم کر رہے ہو کہ اس میں غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو اس کا مطلب ہے تمہیں 10 سال تک معلوم نہیں تھا، تو کیا کرتے رہے تھے 10 سال تک؟ گناہ کرتے رہے تھے۔ ایک صاحب نے میری مفت صاحب بڑا گناہ ہو گیا، میں بڑا شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اللہ کی بارگاہ میں بکثرت توبہ کر چکا ہوں، لیکن میں نے کہا چلو مفتی صاحب سے بھی معلوم کر لیں، میں نے یہ کر دیا۔ اب جو میں نے پڑھا تو میرے جواب میں لکھا کہ اس میں تو نہیں، یہ تو جائز ہے، جائز ہے، ہاں جائز، اچھا اللہ کا شکر۔ تو جہالت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ناجائز عمل کو جائز سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جائز عمل کو گناہ سمجھ کر اس پہ توبہ اور استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا لڑکی والوں نے کبھی یہ پوچھا کہ کیا لڑکے نے طلاق کے مسائل سیکھ لیے ہیں؟ یاد رکھیے، بعض اوقات اگر بیویوں کہے چھوڑ دو یہ طلاق دے دو، اور شوہر نے کہا ہاں، فوراً طلاق پڑ جائے گی، فوراً طلاق پڑ جائے گی۔ نیت ہو یا نہ ہو کہ
ٹوٹنے کے بعد مثل اجنبی ہو کر میاں بیوی والا تعلق قائم کیے ہوئے تھے. ایسے ہی ایک 7 سالوں نے مجھے کہا کہ بہو کا پوچھا تھا بچی نے کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی. تو میں لے کے آ گئی تو میری 7 صاحبہ کسی حافظ صاحب کے پاس چلی اور ان سے پوچھا کہ وہ میرے بیٹے نے 3 طلاقیں دے دی تو حل بتاؤ. حافظ صاحب پہلے تیار بیٹھے بیٹھے ماشاء اللہ. اس لیے آپ کو بتا دو کہ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, ہر حافظ قرآن عالم نہیں ہوتا. حافظ صاحب اگر علم نہیں رکھتے انہیں چاہیے منع کرتے, مجھے نہیں معلوم, لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے معلومات کر کے اس طرح مروا دیتے. حافظ صاحب نے کہا اماں فکر مت کرو, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, ساری طرح کے ختم ہے. ہم بڑے اچھا جی کرتا ہوں. حافظ صاحب نے بولا کہ جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا. وہ بچی کہتی ہے میرے گھر پر آئے, وہ بھی جاہل, ہم بھی جاہل, میرے ماں باپ جاہل. تو میری ساس نے کہا ہم نے پوچھ لیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا